اب آخری ٹاپک نمبر 3 ہے، انشاءاللہ 5-7 منٹ میں کنکلوڈ ہوگا، باقی اگلے 5 ٹاپک اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے. اور یہ ٹاپک نمبر 3 ہے روزوں کی قضا اور کفارے سے متعلق. بھائیو 2 اصطلاحات ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے. نمبر 1 قضا یعنی چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا. نمبر 2 کفارہ شرعی پلینٹی یعنی سزا کے طور پر اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے اس کے لیے سزا کیا ہے. ایک روزہ تو رکھے گا باقی جو اس کے لیے سزا ہے. اور اس پر اجماع ہے کہ اگر مجبوراً کسی نے روزہ توڑا، کوئی بیماری کی وجہ سے اس کو ڈرپ لگوانی پڑ گئی یا ٹیکا لگوانا پڑ گیا یا کھانا پینا پڑ گیا، کوئی شوگر کا مریض تھا، تو اس کو پھر اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا، یعنی قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں دینا ہوگا. اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حیض والا مینسز والا ایشو ہوا، اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں گی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 2032. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حیض کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. تو روزوں کی قضا ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ان کی قضا کرنی ہوگی. اور میں نے بتایا کہ افطار سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ روزہ اس کا وہ والا ٹوٹ جائے گا آٹومیٹیکلی. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک روزے کی قضا بعد میں کرے گی. اور اس قضا کے معاملے میں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں ہی قضا کریں اور جناب اگلے سال سے پہلے قضا کر لیں. ایسی کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں. اگر کوئی شخص گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا سردیوں میں بھی جا کے کر لے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس کی دلیل میں بخاری اور مسلم کی حدیث مشکات میں 2030. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تو میں صرف شعبان میں وہ روزے قضا کیا کرتی تھی. اور راوی یحییٰ بن سعید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے، یعنی ازدواجی تعلق کے اعتبار سے چونکہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے تو اما عائشہ کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں، کیونکہ بیوی جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. وہ حدیث ہے اگلی صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 2031. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور نہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا. یعنی کوئی بیوی کے جی میرا رشتہ دار ہے، خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں، اور نفلی روزہ نہیں رکھے گی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ میاں بیوی صرف رات کے وقت ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، یہ بالکل باطل ہے. اما عائشہ تو کہہ رہی ہے کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے. تو دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ ہے بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں. اب دوسری صورتحال کہ کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، ایسی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں 2004. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا، روزہ میرا ٹوٹ گیا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے آزاد کرے؟ یہ پہلا آپشن ہے، اور ترتیب بھی یہی ہوگی. یہ آپشنل نہیں ہے 3 میں سے 1 بلکہ یہی ترتیب ہوگی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے. فرمایا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کے نہیں رکھ سکتا. ہم بھی نہیں ظاہر رکھ سکتے. فرمایا کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ 60 مساکین ایکویلنٹ ہوئے 60 روزوں کے، تو مسکین کو پھر ایک وقت کا ہی کھانا کھلایا جائے گا، 2 وقت کا نہیں. یہ لاجیکل آنسر ہے. تو اس نے عرض کیا نہیں، تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ. اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفتاً لے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے